كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك هم المؤمنون حقا وعن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ومن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حاضرین اجماع، ہر قسم کی حمد و ثنا، مدح و ستائش اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و بے ہے، جس نے ہم پر بے شمار انعامات و احسانات دیے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے، اور اگر اس کی ایک نعمت کا ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی اس کی عبادت میں گزار دیں تب بھی اس کی ایک نعمت کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ اور آخری عشرے کے آخری کچھ دن اور ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے اس عشرے کے بارے میں اور اس عشرے میں جو رات آتی ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی۔ آج چونکہ اس کے شاید پیر کو یعنی دوشنبہ کو یا منگل کو عید ہو جائے، اس لیے مناسب یہ معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے کچھ گفتگو کی جائے کہ صدقۃ الفطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرض کیا ہے اور کس پر فرض ہے، اور اس کا ٹائم کب ہے نکالنے کا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے مسئلے ہیں، اور کتنا دیا جائے، کیا دیا جائے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، صدقۃ الفطر ہے جو ماہ شوال کا چاند نظر آ جانے کے بعد اور عید کی
نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، اور اس میں امیر اور غریب کی کوئی قید نہیں ہے، ہر مسلمان پر، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ صدقۃ الفطر ہے۔ اچھا، جو زکوٰۃ ہے، جو اسلام کے 5 رکن ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول، اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ زکوٰۃ دینا، توحید کے بعد اور نماز کے بعد جو تیسرا رکن بتایا گیا ہے اسلام کا، جو تیسری بنیاد بتائی گئی ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہم نہیں جانتے، ہم نے سوچا کہ ہم نے کسی غریب کی مدد کر دی، 200-250 روپے دے دیے، ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، زکوٰۃ کی شرطیں ہیں، چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کبھی ہمیں وقت ملا تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، لیکن مختصر طور پر آپ یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے، سمجھ رہے ہیں، نصاب تک پہنچ جائے۔ جیسے سونے چاندی میں ہے، 7.5 تولہ سونا اگر کسی انسان کے پاس ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کسی انسان کے پاس ہے، اور اس سونے اور چاندی پر 1 سال گزر چکا ہے، سمجھ، یہ شرط بتائی جا رہی ہے۔ اگر 7.5 تولہ سونا ہے نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں، اگر ہے اور 52.5 تولہ چاندی ہے، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، اور پھر اس پر سال بھی گزر چکا ہے، تو اب ایسی صورت میں بلحاظ وزن یا پھر جو قیمت ہو بازار میں 7.5 تولے سونے کی اور 52.5 تولہ چاندی کی، اس قیمت کو بازار کے حساب سے دیکھ کر کے 2.5% اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر سمجھیے کہ ہمارے پاس 100 روپیہ ہے، ہمارے پاس 100 روپیہ ہے نا، اب اس 100 روپیے پہ 1 سال گزر چکا ہے نا، اب اس میں سے ہمیں 2.5 روپیے کیا کرنے ہیں؟ زکوٰۃ دینے ہیں۔ 2.5 روپیہ ہمیں زکوٰۃ دینے، ہم نے سرسری طور پر سمجھانے کے لیے، صدقۃ الفطر الگ چیز ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، مسلمانوں میں سے چاہے وہ آزاد ہو، چاہے غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ سب پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ سب پر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس مال ہے لیکن وہ اس پر 1 سال نہیں گزرا ہے، یا پھر ہمارا مال کم ہے، ابھی نصاب تک نہیں پہنچا ہے، تو اس میں ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی، سمجھ رہے؟ لیکن اگر نصاب تک ہمارا مال پہنچ چکا ہے اور سال بھی اس پر گزر چکا ہے، تو پھر اس میں سے ہمیں زکوٰۃ 2.5% کے لحاظ سے دینی ہی دینی ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر کا ایک الگ مسئلہ ہے، یہ بالکل اس سے الگ ہے، کیونکہ یہ رمضان میں ہونے والی کوتاہیوں، لغزشوں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، انسان ہیں، اور انسان ہی سے تو بھول چوک ہوتی ہے، بھائی فرشتے تو ہیں نہیں، فرشتوں سے غلطیاں نہیں ہوتی، وہ نافرمانی نہیں کرتے، ہم انسان ہیں، نسیان سے بنے ہیں انسان، اور ہم سے بھول چوک، غلطی ہے نا، اس مبارک مہینے میں بھی روزے میں کمی یا کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی لغزش ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، اس بھول چوک کو دور کرنے کے
روزے میں کمی جو آ گئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، جو غلطی ہو گئی ہے روزے کی حالت میں اس غلطی کے ازالے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا رحم و فضل و کرم ہے، اپنی عظمت خاص سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے، تاکہ روزے کی حالت میں جو ان سے کمی ہو گئی ہو، جو کوتاہی ہو گئی ہو، جو غلطی ہو گئی ہو، جو لغزش ہو گئی ہو، جو بھول چوک ہو گئی ہو، وہ ختم ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ کیوں؟ دو چیز بتلائی ہیں آپ نے، طہرۃ للصائم، روزے دار انسان کو پاک و صاف کرنے کے لیے۔ سمجھتے رہیے گا، یہ صدقۃ الفطر کی بات چل رہی ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں چل رہی۔ ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑا سا بتلایا کہ اگر اتنا ہے تو ایسا کرنا ہوگا آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ کیوں؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کیونکہ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، چوک ہو سکتی ہے، خطائیں سرزد ہو سکتی ہے روزے کی حالت میں بھی، اسی لیے اس کو دور کرنے کے لیے، روزے دار کو غلطیوں سے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ فرض مطلب جانتے ہیں؟ واجب، لازم، ضروری۔ یہ نہیں کہ فرض الگ ہے، واجب الگ ہے، ضروری الگ ہے، لازم الگ ہے۔ جو لازم ہے وہی فرض ہے، جو فرض ہے وہی واجب ہے، جو واجب ہے وہی ضروری ہے۔ نام ایک، یعنی نام کئی ہیں لیکن چیز ایک ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چاہے آپ اس کو کچھ اور کہہ لیں، سمجھ، واجب کہہ لیں، فرض کہہ لیں، ضروری کہہ لیں، لازم کہہ لیں، نکالنا ہی نکالنا ہے آپ کو۔ تو فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ یہ پہلی چیز بتلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار انسان کو لغو، بیہودہ باتوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ اور دوسری چیز کیا بتلائی؟ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے، کیونکہ صدقۃ الفطر یہ مسکینوں کا، محتاجوں کا کھانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر دیکھا جائے بھائی، اگر ایک دن، ایک رات کے لیے بھی ہمارے پاس کھانا موجود ہے تو ہمارے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، ہم ادا کریں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم ادا کریں، اور ہم جو ہے صدقۃ الفطر کھا نہیں سکتے اگر ایک دن یا ایک رات کا کھانا بھی ہمارے لیے میسر ہے، سمجھ رہے؟ اور دیکھیے، زکوٰۃ میں نصاب کی بات آئی ہے کہ مال نصاب تک پہنچنا چاہیے اور سال اس پر گزرنا چاہیے، لیکن اس میں نصاب کی کوئی قید نہیں ہے کہ اتنا مال ہو تب آپ صدقۃ الفطر دیں۔ نہیں میرے بھائی، اس کو دینا ہی دینا ہے، ہر کوئی انسان دے گا۔ یہاں تک کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اگر کسی مسلم گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالا جائے گا، اس پر بھی واجب ہے۔ اور یہ نکالے گا کون؟ یہ نکالے گا کون؟ جو گھر کا مکھیا ہے، جو گھر کا مالک ہے، سمجھ رہے؟ جو نگراں ہے، جو ذمہ دار ہے، جیسے شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو شوہر اپنے بیوی اور بچوں کی طرف سے نکالے گا، اور اسی طرح جو گھر کا جو بھی مکھیا ہو، جو بھی ذمہ دار ہو، وہ صدقۃ الفطر کو ادا کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلی چیز بتلائی اللہ کے نبی نے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، بیہودہ باتوں اور ناشائستہ کاموں، اور اسی طریقے سے جو روزے کی حالت میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ صدقۃ الفطر فرض کیا ہے۔ اور دوسری چیز بتلائی وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، یہ مسکینوں کا کھانا ہے۔ اور اسی روایت میں نکالنے کا بھی کب نکالا جائے گا، سمجھ رہے؟ اسی روایت میں من اداها قبل الصلاة فہی صدقۃ مقبولہ،
جس انسان نے چاند دیکھنے کے بعد عید کا یعنی شوال کا چاند دیکھنے کے بعد اور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے جس نے ادا کر دیا ہے فَهِيَ صَدَقَةٌ مَقْبُولَةٌ، سمجھ لو کہ اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو گیا. اور جس نے نماز کے بعد دیا ہے صدقۃ الفطر، عید کی نماز اس نے ادا کر لی ہے، اب سوچے لا اب دے دے صدقۃ الفطر تو وہ عام صدقہ شمار کیا جائے گا، وہ عام صدقہ شمار کیا جائے گا. اس کا مطلب ابھی صدقۃ الفطر آپ کا ادا نہیں ہوا ہے. اس لیے ہمیں جو ٹائم دیا گیا ہے، جو سمے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اسی سمے پر ہمیں صدقۃ الفطر کو دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم 10ویں رمضان، بہت سے جگہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ابھی رمضان کی 10 رمضان ہی گزرے، 15 رمضان ہی کو لوگ صدقۃ الفطر ادا کر دیتے. ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ 20 رمضان ہی کو صدقۃ الفطر دیے دے رہے ہیں. یہ میرے بھائی یہ آپ کا عام صدقہ شمار ہوگا، صدقۃ الفطر آپ کا ادا نہیں ہوا ہے. صدقۃ الفطر آپ کا ادا اسی وقت ہوگا جب آپ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد اور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے دیں گے، تب آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہو گیا. ہاں ایک اور بات ہے اور وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اور چاند دیکھنے کے بعد ادا کیا جائے. لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ راوی بھی ہے ابن عمر، اور خود کا عمل یہ ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے بھی وہ صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے. 1 یا 2 دن پہلے بھی، ابو داؤد وغیرہ آپ پڑھیں گے تو یہ چیز آپ کو مل جائے گی. 1 دن یعنی عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے. اس کی ایک الگ صورت ہے، وہ ایک الگ صورت ہے. وہ کب ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس طریقے سے کہ جیسے کہیں پر صدقۃ الفطر اکٹھا ہونا ہوگا، اکٹھا کیا جا رہا ہے، بھائی یہاں پر رکھیے اور یہاں سے ہم مسکینوں کو جو ہے چاند دیکھنے کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے جو ہے دیں گے. تو ایسی صورت میں اگر اکٹھا کیا جا رہا ہے اور وہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے چاند دیکھنے کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے مسکین تک پہنچا دیں گے، تو 1 دن یا 2 دن پہلے دینا جائز ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن بہتر اور سنت اور افضل یہی ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد اور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقۃ الفطر نکال دیا جائے. جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے عید کی نماز سے پہلے ہی جو ہے صدقۃ الفطر کو ادا کر دیا جائے، ہے نا. خیر، پتہ یہ چلا ان دونوں حدیثوں سے کہ صدقۃ الفطر ہر ایک پر واجب ہے، چاہے چھوٹا ہو، مالدار ہو یا مالدار نہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہے، اس پر صدقۃ الفطر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے. آپ صدقۃ الفطر اس کی طرف سے ادا کریں. سب اتنی بات سمجھ میں آئی؟ آ گئی کہ نہیں؟ آگے چلتے ہیں. کتنا ہمیں دینا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور یا 1 سا جو، اور دوسری روایتوں میں بخاری وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے، دوسری روایتوں میں غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم صدقۃ الفطر میں جو، غلہ،
اسی طریقے سے کشمش، منقع، پنیر وغیرہ جو ہے صدقۃ الفطر میں ایک سا ادا کیا کرتے تھے، ایک سا نکالا کرتے تھے۔ ایک سا ہوگا کتنا؟ وہ تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، وہ تقریباً 2.5 کلو کا۔ دیکھیے قیمت کی شکل میں نہ دیا جائے صدقۃ الفطر، روپے میں دیا جاتا ہے نا، قیمت کی شکل میں۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں قیمت کی شکل میں دینا ہی نہیں ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ قیمت کی شکل میں دے بھی سکتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ دینا ہی نہیں ہے، ادا ہی نہیں ہو سکتی قیمت کی شکل میں، ان کی دلیل انتہائی مضبوط ہے۔ ان کی دلیل بھی کیوں؟ اس لیے کہ آپ اصول ہمیشہ یاد رکھا کریں، کبھی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ہمیشہ اصول یاد رکھا کریں۔ آج کے روپے میں سکہ، روپیہ چل رہا ہے نا، اس دور میں درہم و دینار چلتے تھے کہ نہیں چلتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس بات کا تقاضا تھا کہ نہیں تھا کہ درہم و دینار دیا جائے صدقۃ الفطر میں، لیکن کوئی بھی انسان ایک روایت نہیں دکھا سکتا ہے کہ صدقۃ الفطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے بعد صحابہ نے درہم و دینار دیا ہو۔ سب کا ذکر یہی ملتا ہے، جو، کھجور، اسی طریقے سے جو ہے کیا بولتے ہیں کشمش، منقع، پنیر، یہی ساری روایتیں آپ کو ملیں گی کہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور عہد صحابہ میں بھی دیا جاتا تھا۔ تو جس چیز کا تقاضا نبی کی زندگی میں تھا کہ وہ کام ہو، لیکن پھر بھی آپ کی زندگی میں نہیں ہوا اور نہ ہی آپ نے کہا ہے نہ کیا ہے، تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں عقل مند ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، آپ جو ہے پرکھ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں کہ ہاں نبی کی زندگی میں یہ کام ہونا چاہیے تھا جو آج ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں یہ کام نہیں ہوا اور آج ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کچھ ضرور ہے۔ خیر، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قیمت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، غلے کی صورت میں ہی زیادہ بہتر اور زیادہ اولا اور زیادہ افضل ہے کہ غلے کی شکل میں صدقۃ الفطر کو ادا کیا جائے۔ ایک سا ایک آدمی کی طرف سے، ایک سا یعنی 2.5 کلو کے، تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، 2.5 کلو کے حساب سے جو ہے ایک آدمی کی طرف سے صدقۃ الفطر چاند دیکھنے کے بعد اور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ آج کے وقت میں کیا چیز زیادہ چل رہی ہے؟ گیہوں ہے، چاول ہے، یہی چیز تو زیادہ مشہور ہے۔ جو زیادہ استعمال ہونے والی جو چیز ہے اس کو دیجئے، وہ دیجئے، اور کب دیجئے؟ جو ٹائم بتلایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کتنا دیجئے؟ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر کوئی اپنی طرف سے طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے وہ آپ کا صدقہ ادا ہوا یا نہیں ہوا، ہاں شک ہے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ سمجھیے کہ یہ ایک محفل ہے، اس مجلس میں چاروں امام موجود ہیں، امام ابو حنیفہ بھی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ سب کے قبروں کو کشادہ فرمائے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بڑا کام کیا انہوں نے اپنے دور میں، بڑی تکلیفیں جھیلی۔ ہم کیا کریں؟ ہم کون سا کام کریں؟ ہم سے اللہ وہ بھی ہم سے نہیں ہو پا رہا، 5 ٹائم کی نماز وہ بھی ہم سے نہیں ادا ہو پا رہی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، رب کے دین کی مدد کرو گے تو رب تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو دشمنوں کے مقابلے میں جمائے رکھے گا۔ یہ جتنے ائمہ گزرے ہیں بڑی محنتیں کی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، رب نے ان کو ذلیل نہیں کیا ہے، بلکہ رہتی دنیا تک، قیامت کے صبح تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا۔ کوئی جو ہے نام لے گا تو بغیر ان پر جو ہے دعا کیے ہوئے نام نہیں لے سکتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، اللہ امام مالک پر رحمت کرے، ہے نا، امام شافعی پر اللہ کی رحمتیں، امام حنیفہ پر اللہ کی رحمتیں، ایسا ہے کہ نہیں، امام بخاری پر اللہ کی رحمتیں، یہ ساری کی ساری ہماری منہ سے دعائیں، اللہ نے ایسا سسٹم ہی بنا دیا ہے، اور ہم بھی اگر ایسا کریں تو رہتی دنیا تک انشاءاللہ ہمارا بھی نام رہے گا اور لوگوں کے منہ سے دعائیں ہمارے لیے بھی نکلیں گی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟
تو یہ مجلس ہے چاروں ائمہ کی، اور ادھر ایک سوال کرنے والا سوال کرنے آیا کہ بتلائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صدقۃ الفطر درہم و دینار میں ادا کیا جاتا تھا یا پھر غلے کی شکل میں؟ اب چاروں ائمہ کیا کہیں گے؟ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے؟ نہیں کہنے کی جرات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں مصطفیٰ کی بات آ جائے وہاں وہ اپنی بات نہیں کہہ سکتے۔ اور دیکھیے حدیث میں آتا ہے اگر اماموں سے کوئی فتویٰ دینے میں غلطی ہو گئی ہے، ہم لوگ دامن پکڑے ہوئے ہیں نا کہ ابو حنیفہ ہے، وہ امام مالک ہیں، وہ شافعی ہیں، ہے نا، ان کی بات بھی سن لیجئے اور حدیث رسول بھی، فرمان رسول بھی سن لیجئے۔ سارے ائمہ نے ایک بات کہی ہے کہ اگر میری بات قرآن سے، مصطفیٰ کے فرمان سے ٹکرا جائے تو لوگوں میری بات کو چھوڑ دینا، قرآن کی، مصطفیٰ کے فرمان کی بات کو لے لینا ہے۔ سارے ائمہ نے کہہ دیا، چاہے امام شافعی ہو، امام اوزاعی ہو، امام مالک ہو، جتنے ائمہ گزرے ہیں سبوں نے کہہ دیا ہے۔ اب وہ تو بری ہو گئے نا، اب ان کے اوپر تو کوئی وبال ہے نہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کہہ دیا ہم انسان ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں، ہم غلطی بھی ہو سکتی ہے اور ہم سے جو ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، ہم صحیح فتویٰ بھی دے سکتے ہیں، بھائی انسان ہی تو ہے، ہم اجتہاد کر رہے ہیں، اس اجتہاد میں ہم سے خطا بھی ہو سکتی ہے اور درستگی بھی ہو سکتی ہے نا۔ اگر خطا ہو گئی ہے تو لوگوں سن لو، میری بات کو چھوڑ کر کے مصطفیٰ کی بات کو لے لینا، عرش والے کی بات کو لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ اور حدیث فرمان کیا ہے، حدیث رسول کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اجتہاد کرے مسائل میں، مجتہد جس کو بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور پھر فتویٰ دینے میں اس سے غلطی ہو جائے تب بھی اس کے لیے ایک ہرا اجر ہے، تب بھی اس کے لیے سنگل ایک اجر ہے، اجر سے وہ محروم نہیں ہے۔ اور اگر اس نے درست اجتہاد کیا ہے، درست فتویٰ دیا ہے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم پھنسیں گے، امام پھنسیں گے نہیں، ہم پھنسیں گے کیونکہ ہم نے دامن پکڑا ہے نا۔ انہوں نے تو اپنی زندگی میں کہہ دیا کہ مصطفیٰ کی بات مان لینا، عرش والے کی بات مان لینا، انہوں نے تو کہہ دیا۔ خیر، کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں درہم و دینار کی شکل میں صدقۃ الفطر، سب کی زبان سے یہی نکلے گا کہ جو، کشمش، کھجور، ہے نا، منقع، پنیر، یہی ساری چیزیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صدقۃ الفطر میں ادا کیا جاتا تھا، اس لیے یہی ادا کیا جائے۔ تو آپ کس کی لیں گے؟ اور ادھر والے کہیں نہیں، قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ روپیہ دیں گے، اب جیسے غلہ دیا تو کیا کریں گے بیچارہ، کہاں جائے گا، خرچہ کرے گا، عید کے دن، ہے نا، اور روپیہ دے دیا تو کچھ بھی لے کے آ سکتا ہے۔ یہ آپ کی ہیڈک نہیں ہے، آپ عقل مند ہیں یا شریعت اتارنے والا عقل مند ہے نا۔ اگر آپ کو یہی سوچنا ہے تو پورا رمضان بچا ہوا ہے، آپ اس کی مدد کیجئے، ہیلپ کیجئے۔ اللہ نے صدقہ کرنے کے لیے راستے بہت سارے ہموار کیے ہیں، آپ اسی میں کیوں اپنا کام چلا لے رہے ہو؟ ہم نے 250 روپے دے دیے، ہم نے سوچا ہماری زکات ادا ہو گئی، کام چل گیا۔ نہیں میرے بھائی، یہ سب تمہاری سوچیں اور اپج ہے، تمہارے ذہنوں کی جو ہے اپج ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسا بتایا ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے، ویسا ہی ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی عقل کی کھوپڑی نہیں دوڑانی چاہیے۔ خیر، خلاصے کلام یہ ہے کہ ہر مسلمان پر، چاہے آزاد ہو، غلام ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہے نا، سب پر، مالدار ہو، غریب ہو، سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ اور چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے، اور اگر بعد میں ادا کریں گے تو پھر صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم 10-15 رمضان ہی کو صدقۃ الفطر دے رہے ہیں تب بھی وہ شریعت کی مخالفت ہوگی، آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے جو قاعدہ اور جو اصول اور جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس قاعدے اور اصول اور اسی طریقے کو اختیار کیجئے، اس سے ہٹیں گے تو آپ
جو ہے بھٹک سکتے ہیں. لن تضلوا ما تمسكتما بکتاب اللہ و سنتی. آپ جب تک کتاب اللہ سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے, بھٹک نہیں سکتے ہیں. اس لیے ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کتنا صدقۃ الفطر دینا ہے. تقریباً 2.5 کلو ایک انسان پر, سمجھ رہے ہیں, 2.5 کلو ایک انسان پر, اور غلے کی شکل میں دیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے. اور یہ جو ہے مسکینوں کا کھانا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو باتیں بیان کی ہیں مولا کریم ہم کو بھی سمجھنے کی اور سامعین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم اگر کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے مولا کریم اس غلطی کو درگزر فرما دے. الہ العالمین یہ ماہ مبارک چل رہا ہے اور ماہ مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے. اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں. اے اللہ ہم سب تیرے خطا کار سیاکار بندے ہیں. مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین ہم سب کے خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما دے. الہ العالمین جو نیک و صالح لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ, ایمان پر زندہ رکھ, سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ. الہ العالمین جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا کریم ہم سب کی جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ ہم نے کی ہیں مولا کریم ان عبادتوں کو قبول فرما لے. الہ العالمین جو بھی ہم نے تجھ سے مانگا ہے جائز خواہشات اللہ ہم سب کی پوری فرما دے. الہ العالمین ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ کر لے. اے اللہ ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں اور بہوؤں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. امت مسلمہ کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. قوموا للصلاة.